دسمبر کی آج 18 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے رویوں پر، ان کے بیانات پر غم زدہ نہ ہوں۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ بالکل تنگی محسوس نہ کریں، کوئی گھٹن محسوس نہ کریں، مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اس سے جو وہ مکر و دجل، ہیلا سازیاں، فریب کاریاں کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اس سے بھی جو وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا، یہ ہلاکت کا، قیامت کا، یہ جتنی سزائیں اور سارے سلسلے ہیں یہ کب ہوگا، اگر تم سچے ہو، یہ باقاعدہ اعلان کرتے ہیں۔ قل، اللہ نے رسول پاک آپ فرمائے، عسیٰ ان یکون ردف لکم، قریب ہے کہ وہ سزا و عذاب جو تم طلب کر رہے ہو تمہارے پیچھے قریب ہی ہو۔ اصل میں ردیف کہتے ہیں سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، جو سواری ہے، سواری پر ایک آگے بیٹھا ہے، اس کے پیچھے بیٹھنے والا اس کا ردیف ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس کے بعد یعنی تمہارے ساتھ پیچھے ہی وہ سزا آنے والی ہے۔ بعض الذی تستعجلون، وہ بعض سزائیں، بعض آفات جن کی تم ڈیمانڈ کرتے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک تیرا رب اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑا فضل والا ہے لوگوں پر اللہ کے ہی فضل مہربانی ہوتی ہے۔ لیکن وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر ان کے شکر نہیں کرتے، اظہار تشکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، اور بے شک تیرا رب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو چھپاتے ہیں ان کے سینے یا کہ دلوں میں راز چھپائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں، برسر عام کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ چودھری صاحب یار اتنے بہ جو تھی ایک لائن چلا کے ووٹ دینا اتنے بہ جو سامنے دو تین بیلی ادھر بہ جو سارے تھی رہو اتنے حضرت، تھی اپنی جگہ تے رہو، وہ دو تین ساتھی ادھر ہو جائے، وہ معلوم ہوتا ہے کہ ووٹ دین گیا۔ حضرات توجہ فرمائیں جی۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کوئی غائب اور پوشیدہ ہونے والی چیز جو آسمان میں ہو، زمین میں ہو، اِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر واضح کتاب کے اندر اس کا ریکارڈ موجود ہے، ماسٹر کاپی لوح محفوظ اس کے اندر وہ ریکارڈ ہے۔ ان هذا القرآن، یقیناً یہ جو قرآن کتاب ہے، یقص علی بنی اسرائیل، وہ بیان کرتی ہے بنو اسرائیل کے خلاف،
اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، بہت ساری وہ باتیں، اکثر وہ رویے اور خیالات و جذبات جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ان کے نقطہ نظر اور ان کے نظریوں کے اختلافات کا قرآن نشاندہی کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ کتاب ہدایت کی کتاب رہنمائی ہے اور رحمت و شفقت ہے اہل ایمان کے لیے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، بے شک تیرا رب اے نبی محترم علیہ السلام ان کے درمیان فیصلے کرے گا، بحکمہ اپنے فرمان سے، حکم سے فیصلے ہوں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور بے شک وہ غلبے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ پر بھروسہ فرمائیں۔ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، یقیناً بے شک آپ واضح حق پر ہیں، جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر بیان آتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی محترم جب ارشاد فرماتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، کچھ فیصلہ سناتے ہیں، تو وہ صراط مستقیم پر ہی گامزننے کا راستہ ہوتا ہے، وہی حق ہوتا ہے، وہی سچ ہوتا ہے۔ حضرات توجہ فرمائیں جی، یہ غم زدہ ہونا، پریشان ہونا انسان کی فطرت ہے، اور یہ بات وضاحت ہو رہی ہے اس بات کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے اور حضرت آدم کی اولاد اور نسل سے تھے۔ اس کی باقاعدہ وضاحت کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، غزوہ احد میں رسول کریم علیہ السلام زخمی ہوئے اور آپ کے سر مبارک سے خون بہہ رہا، اور اس کی وضاحت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی یہ رسول پاک کی تیمارداری کر رضی اللہ عنہ، تو پوچھا گیا کہ جب رسالت امام زخمی تھے اور خون بہہ رہا تھا تو تم کیا کر رہے تھے، کس طرح آپ نے علاج کیا؟ خون بہہ رہا تھا، سر زخمی ہوا ہے، تو فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہ جو ڈھال ہوتی ہے جس طرح آج کل یہ موٹر سائیکل چلانے والے، تو میں اس سے پانی لاتا، پانی سے وہ زخم ہم صاف کر دیں، لیکن جتنا ہم صاف کرتے خون اور زیادہ بہتا ہے، خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ہم نے چٹائی جلا کر اس راہ کو وہاں چسپاں کیا آپ کے زخم مبارک پر، تو پھر آپ کا وہ بہنا خون بند ہوا۔ اس میں ایک میڈیکلی ایک نسخہ ہے، اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو ضرورت اللہ نہ کرے۔ یہ جو کاٹن ہے، روئی، کاٹن روئی کو جلا کے اس کی راکھ محفوظ کر لیں، اللہ نہ کرے کبھی کوئی زخمی یا وہ گر جائے یا چوٹ لگ جائے، زخم آئے، تو وہ راگ وہاں چسپاں کر دے، آپ چپکا دیں، خون بند ہو جائے گا، اور اس کا علاج ہے۔ کتنے ماہرین ختنہ کرنے والے جو معالجین ہیں، ان کا باقاعدہ یہ نسخہ ہے کہ جب وہ ختنہ کرتے ہیں تو یہی راکھ کاٹن کی راکھ چسپاں کر دیتے ہیں، معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ساری بات کرنے کی غرض یہ ہے کہ رسول پاک کو غم آیا، زخمی ہوئے، خون بہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادہ جناب ابراہیم 18 ماہ کی عمر کا بیٹا فوت ہو رہا ہے آپ کے ہاتھوں میں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ان القلب یحزن والعین تدمع، جو دل بڑا غم زدہ ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، لیکن ما نقول الا ما یرضی ربنا، کچھ نہیں کہیں گے جس طرح ہمارا رب راضی ہے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، پتر ابراہیم تیری جدائی سے ہم غم زدہ بہت ہیں۔ تو یہ غم زدہ ہونا، خون بہنا، چوٹ لگنا، پریشان ہونا، یہ فطرت ہے انسان کی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سارے انبیاء کرام جو تشریف لائے ہیں وہ بشر تھے، انسان تھے، اور اسی قوم کا فرد تھے، انہی کا بھائی اور ان کا بیٹا، اسی قوم کا جس قوم کی طرف اللہ نے نبی کو مبعوث فرمایا۔ رسالت باپ کے چچے، رسالت باپ کی پھوپھیاں، رسالت باپ کی بیویاں، رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور آپ کے نواسے، یہ سارے قدر رشتہ دار، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہی آئے اور انسانوں کے لیے اللہ نے نبی بنا کر، سیمپل بنا کر بھیجا۔ یہ اعتراض کیا تھا معترضین نے، آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ تو قرآن مجید کا لکھا ہوا اللہ نے جواب دیا، اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے تو میں ان کے لیے فرشتہ نبی بنا کے بھیجتا۔ ادھر رہنے والی انسان ہے تو انسانوں کے لیے انسان ہی
بیٹیاں ہوں، بیوی ہو، رشتہ دار ہو، بھوک لگی ہے، کبھی پیاس لگی ہے، کبھی پانی نہیں ہے، وضو بنانا ہے، تو یہ ساری چیزیں سیاق و سباق سے سمجھ کر بھی کتنے عقیدے ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر آدمی تھوڑی سی کوشش کرے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے رسول پاک سے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے رویوں پر اور ان کی جو روش ہے آپ کی مخالفت میں اور آپ کے ظاہر عدم موافقت میں آپ غمزدہ نہ ہوں۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، جو آپ کے خلاف مکر دجل کرتے ہیں آپ کے سینے میں تنگی محسوس نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے یہ گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ قرآن نے فرمایا ہے کہ اس نے کہا کہ اس کو بند کر دینا چاہیے، کسی نے کہا کہ ان کو میٹنگ ہو رہی ہے، کسی نے کہا کہ ان کو قید کر دینا چاہیے۔ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کسی نے کہا ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ پھر باقاعدہ ابلیس پادری کی شکل میں مجلس میں شامل ہے اور اس نے تائید کی کہ یہ آپ کی رائے بڑی اچھی ہے، اس پر عمل کرو، یعنی قتل کر دینا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ قید کیوں نہ کرو، قیدی سارے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ جلا وطن کرو گے، جس علاقے میں جائے گا جو اس کی بات سنے گا اس کے ساتھ معاون بن جائے گا، لشکر آپ پر حملہ کرے گا، لہذا خاتمہ کرنا۔ تو اللہ نے وہاں ارشاد فرمایا مکروا ومکر اللہ ہے مکر مما یمکرون، کبھی قتل کے منصوبے، کبھی جلا وطنی کے منصوبے، کبھی کوئی منصوبے یہ بنا رہے ہیں، اب تنگی محسوس نہ کریں۔ ارشاد ہوتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ مجھے اس شہر کی قسم جس شہر میں آپ آباد ہیں، آپ ایسا حالات میں پیدا کروں گا کہ آپ بڑی شان اور حشمت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں آپ تشریف لائیں گے۔ جب آپ نکلے تو 2 بندے آپ کے ساتھ تھے، جب فاتح بن کر آئے تو 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ یہ ساری باتیں جا کر تصور میں مطالعے کی روشنی میں جب ان کو پڑھا جائے سمجھا جائے تو بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری بات فرمائی وَيَقُولُونَ مَتَّىٰ، گویا دھمکی دیتے ہیں مذاق کرتے ہوئے کہ یہ وعدے کب آئیں گے، یہ صدا کے، موت کے، قیامت کے باتیں سناتے ہوئے یہ کب ہوگا؟ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ لکھا ہوا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، نبی کریم علیہ السلام آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، یہ قیامت کہتے ہو آئے گی، یہ سٹارٹ کب ہوگی، قیامت کا آغاز کب ہوگا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، قرآن کی آیت ہے، ان سے کہو قیامت کے سٹارٹ ہونے کا وقت اور ٹائم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ فجاعتاً آئے گی، اچانک آئے گی ضرور، لیکن کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ پھر ایک اور تبصرہ لگ گیا، آپ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ نے اسٹڈی کی ہوئی ہے اس کے بارے میں، یا آپ کو بتا دیا گیا ہے فلاں مہینے فلاں سال فلاں صدی میں آئے گی؟ نہیں، کیوں پوچھتے ہیں؟ ان سے کہہ دو لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اللہ کے علاوہ اس کے اسٹارٹ ہونے کا وقت کسی کو علم نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات ہے۔ حضرات پھر غور فرمائیں، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، فرمائیں ان سے کہو ممکن ہے وہ تمہارے بالکل پیچھے آ رہی ہو، وہ موت، وہ سزا، وہ ہلاکت، وہ پکڑ۔ ردیف پہلے میں نے عرض کیا ہے، گھوڑے پر سواری کرنے والا، موٹر سائیکل میں سواری کرنے والا، اس کے پیچھے بیٹھنے والا پہلے کا ردیف ہوتا ہے، پیچھے متصل آنے والا، یعنی تم آ رہے ہو تو تمہارے پیچھے پیچھے وہ ہلاکت، تمہاری وہ موت اور تمہاری پکڑ جو اللہ کو آنے والی ہے، ممکن ہے تمہارے بالکل قریب ہو۔ لیکن بعض الذی تستعجلون، بعض وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہو، آسمان کیوں نہیں گراتے، سزا کیوں نہیں آتی، عذاب کیوں نہیں آتا، پکڑ کیوں نہیں آتی، قیامت کیوں نہیں آتی، موت کیوں نہیں آتی، یہ سوالات ہیں۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں اس انداز سے لوگوں نے مذاق کرنے کے لیے، چپ کرانے کے لیے، ڈسکریج کرنے کے لیے سادے لفظوں میں یہ سوال کرتے رہے، اس کا اللہ نے جواب دیا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے صرف لوگوں کو مارنے کا پروگرام بنایا، اللہ تو بڑا فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی، نبوت، رسالت، کتابیں، صحیفے، وحی، یہ نظام بنایا تاکہ لوگوں پہ اللہ فضل کرے، رحم فرمائے، معافیاں دے اور اللہ ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے۔ لیکن وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ توجہ ذرا فرمائیں، جس بندے کو اللہ نے صحت دی ہو، اس کا نظام ہضم ٹھیک ہو، اس کی بنائیاں ٹھیک ہو، یہ مگر جو ہے دماغ اس کا پاگل نہ ہو، شدائی نہ ہو، چکر نہ آتے ہو، کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرا تجزیہ ہے، ممکن اس کے اندر کمزوری بھی ہو، کجی بھی ہو سکتی ہے، سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے، اور اسے سب سے بڑی دولت جو ہے وہ صحت مندی ہے۔ چٹنی کھا لو، پکوڑے کھا لو،
شکرکندی کھا لو یا مار کھا لو، اللہ خیر سے تندور کی روٹی کھا لو، جو ملتا ہے صحت مندی رب العالمین کا بہت بڑا انعام۔ میرے علم میں ہے، میں نے ذاتی طور پہ کتنے لوگوں کو دیکھا ہے سونے میں کھیلنے والے، سونے کا کاروبار کرنے والے اور کلوں کے حساب سے روز سونا بیچنے والے، سامنے چیزیں پڑی ہوئی کوئی نہیں کھا، سب پر پابندی، چھان پورا کھانا ہے۔ علامہ زرداری صاحب کی مثال ہے، ماڑا بندہ تو نہیں نا زرداری صاحب، 4 پیسے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ، سارے اسمبلیاں لے بھی کوئی ماڑے بندے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ترس کر کے تنخواہ بڑی بڑھا دی، جس کی 1.5 لاکھ تھی، 7 لاکھ، 8 لاکھ، 9 لاکھ، بڑا بیچارہ بوجھ ہے ان پہ، بڑے پریشان رہتے ہیں، حالات ان کے ٹھیک نہیں ہے، کاروبار ان کا چلتا نہیں، لہذا قرضے طلب کر کے یہودیوں سے قرضے سود پر لے کر ان کی مدد کرو تاکہ ان کا نظام چلتا رہے۔ بھائی 1.5 لاکھ ہے تو 3 لاکھ کر دو، 4 کر دو، 7 لاکھ بغور جس طرح میں نے پڑھا ہے، سو غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح، لیکن ان پر بڑا ترس آتا ہے، اور ماشاءاللہ اتفاق ایسے قانون اور بل پاس ہوتے ہیں جو کہ سب کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ کبھی کسی نے میٹنگ لگی ہے، مولوی صاحب اتنے ہوں سن، ساتھی فوت ہو گئے نگات بن زندہ نے، وہ کہنا انہوں نے استاد جی ذرا چھیتی کرا کرو، میں کہ روٹی کھانی ہوگی، میں کدی پوچھا جی مولوی صاحب کدی روٹی کھانی ہے، پوچھا جی کدی تھی دسو نہیں اصل روٹی کھانی تے تو سن ایک مولوی صاحب نے گل ہوئی تو کہنے لگے مولوی دین بیچتے ہیں، تسی کی بیچتے ہو؟ تسی دین ایمان غیرت سب کچھ بیچتے ہو، کوئی سمجھ آ رہی گل؟ اس پر پھر غور کریں تو ارشاد ہوتا ہے ان سے کہو اے اللہ تیرا رب جو ہے وہ تو فضل والا علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن لوگ شکر نہیں کرتے۔ جس نے توانائیاں، نور بصر سب کچھ عطا فرمایا ہو، اور روٹی، خوبصورت توانائیاں، بیٹی، بیوی، بہو، بیٹے، کوٹھیاں، کاریں، تو شکر تو کرو، جماعت سے عشاء کی نماز تو پڑھو۔ پاک پیغمبر نے فرمایا جہرا میرا امتی، جو امتی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، آدھی رات کے قیام اللیل کا اجر اس کو لکھا جائے گا۔ تو جو صبح اٹھ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، باقی رات کا بھی قیام اللیل کا اجر مل جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے، فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر درس بھی دے، پھر اشراق بھی پڑھے، تو میرا خیال ہے ان میں کچھ نہ کچھ تو ملے گا نا۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ یہ محنتیں اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تیری تقسیم پر راضی ہیں، تیرے فن پر راضی ہیں، اللہ تیری رضا پر راضی ہیں۔ اللہم احینا علی الاسلام و امتنا علی الاسلام و ادخلنا دار السلام۔ اسلام کی زندگی اور ایمان کی بہت نصیب فرما۔ اللہ بڑے فضل و کرم والے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، یہ رسول پاک کو تسلیاں دی جا رہی ہیں، جناب جو آپ کا رب ہے وہ جانتا ہے ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، حسد، بغض، عداوت، پیار، محبت، جو بھی اندر ہے چھپا ہوا، وہ اللہ، اور جو اعلانیہ کرتے ہیں برسریام، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو تلفظ ہوتا ہے ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس وقت کا نظام بنا ہوا ہے جب کیمرے کی آنکھ دیکھنے والا سسٹم نہیں بنا تھا، بجلی ہے نہیں ہے، روشنی ہے اندھیرا ہے، اللہ فرمائے جو ہم نے سسٹم بنایا نا اس میں مس پلیس بھی نہیں ہوگی، وہ سارا ریکارڈ ہوگا اور تمہارا ہی سارا ریکارڈ ہوگا۔ ہم کہیں گے قیامت کے دن اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، بے لیے تیرا ریکارڈ ہے، سب کو ریکارڈ ہو چکا ہے اور ہم نے ریکارڈ کیا ہوا ہے، تیری فائل ہے، اس کو پڑھ لو، اس میں انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ عرض کرو اپنے بزرگوں کے لیے، کچھ لوگ مکاری کرنے والے اس دنیا کے اندر بھی ایسے کئی کیس آتے ہیں، اسٹام لکھے ہوتے ہیں، سائن ہوتے ہیں، انگوٹھے لگے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، انگوٹھے لگے ہیں، سائن کیے ہوئے ہیں، اسٹام کیے ہوئے ہیں، بندے انکار، اور سانوں تو پتہ نہیں باجی، وہ پاجی سانوں تو پتہ نہیں، وہ پاجی سانوں نہیں پتہ، تو کیا کیوں رہے ہو مولوی صاحب، سبحان اللہ بول۔ اس قسم کے لوگ کچھ قیامت والے دن بھی اللہ کے سامنے فراڈی کرنے کی کوشش کریں گے، اور قرآن میں لکھا ہوا ہے، کہانی نہیں کو سنا رہا میں، وہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہمیں تو پتہ نہیں یہ سارا ریکارڈ یہ بنا ہے، یہ فائل ہمارے گلے فرشتے لکھتے رہے تو ہم تو نہیں جانتے۔ اچھا جی، اللہ فرمائیں گے علیم حلیم اللہ قادر مطلق اللہ، وہ فرمائیں گے پھر تم کس طرح مطمئن ہوتے ہو حاجی صاحب، فلان صاحب، وزیر صاحب، کن ٹوٹا صاحب، کس طرح مطمئن ہوتے ہو؟ وہ بڑی چھال مارے گا، وہ کہے گا جی اصل معاملہ یہ ہے کہ ایک گواہ من چھڈو، میرا وجود شہادت دے، سبحان اللہ۔ وہ کہیں گا یہ معاملہ بڑا مشکل ہے،
تو میرا رب اتنا قادر مطلق ہے، وہ فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم آپ کو مطمئن کر دیں۔ اور قرآن نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون۔ ہن سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا۔ روٹی ٹکر مل جائے گا انشاءاللہ، جو مقدر ہے نا ملے گا، اور کھاؤ گے جا کر۔ اللہ مور کر دیں گے، زبان پر بول نہیں سکے گی، پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں شہادتیں دیں گے۔ پھر قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اور ظالموں میں نے تمہیں جہنم سے بچانے کے فراڈی باری دی، تم بول رہے ہو۔ پھر اللہ ان کو بولنے کی طاقت دے گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اور ہم نہیں بول رہے، اللہ بلوا رہا ہے، اللہ کلام کروا رہا ہے۔ انطق کل شیء، جو ہر شے سے بات کرا سکتا ہے، اس نے ہمیں مجبور کیا ہم شہادتیں دیں، ہوتے کی کرو گے، کیا بنے گا وہاں؟ اس لیے فرمایا آپ پریشان نہ ہو، ان کے سارے بندوبست میں نے کیے ہوئے، فراڈی مار کے جائیں گے کہاں؟ مجھے یاد ہے میرے عزیزوں میں خاتون فوت ہو گئے، میرا ان کے ساتھ رشتہ تھا، وہ بڑے بڑے عجیب سوال، سادے سوال، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہنے لگے وہ سعید ہے کہ غلط ہے دس؟ میں کہا جی پوچھو، بزرگ سے بڑے میں چک چمری دیاں سبحان اللہ کرو تے میں تو حفصہ بند ٹرین تے ٹکٹ لے کے بہنی ہوں تے چک چمرے جا کے وہ چیکر کر لینوں، میں ٹکٹ بخاندی نہیں، ٹکٹ میرے کول ہوندا ہے تے میں انج کر کے نکل جانی ہوں کہ قیامت والے دن جس سے فرشتے مر کے انج کر کے بندہ پرا نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، اور صدقے جان تہاڈی سادگی تے اور ٹکٹ کلیکٹ ہوندے نہیں چیکر تے میرے کو ٹکٹ ہوندا ہے، میں ٹکٹ خریدیا ہوندا ہے تے میں چپ کر کے نا کولوں انج نکل جائیں، ٹکٹ نہیں بخاندی تے قیامت والے جڑے فرشتے چیکر ہون گے پر انج کر کے نکل میرا جنت نکل جائے۔ کیسا سوال ہے؟ اس قسم کا کوئی چکر ادھر نہیں ہے۔ 50,000 سال کا دن ہے، کوئی وکیل، کوئی ترجمان، کوئی معاون، کوئی کن ٹوٹا، کوئی سپورٹر نہیں، اللہ نے سوال کرنے تو بندوں نے آپ جواب دینا۔ اس نقشے سے دعا کرو اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں ثبات قدمی نصیب فرمائے، حیا اور شرم اور ایمان کی دولت سے اللہ ہمیں مالا مال کرے تاکہ وہاں کامیاب ہو سکیں۔ تو اس لیے فرمایا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اے پاک پیغمبر تیرا رب جو ان کے سینوں کے بھید ہیں وہ بھی جانتا ہے، اعلانیہ جو بات کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، ہمارے سامنے کوئی شے مخفی نہیں ہی ہے، کل شیء علی طول ہمارے سامنے آیا ہے، آپ پریشان ہو۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی شے ایسی جو آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، آنکھوں سے اوجل ہو، غائب ہو، ہمیں نظر نہ آتی ہو، اللہ فرماتے ہیں اس کا ریکارڈ میرے پاس لوح محفوظ ماسٹر کاپی میں اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ مطلب کیا ہے؟ چونٹیاں کتنی ہیں؟ سبحان اللہ، ریکارڈ موجود ہے۔ کبوتر کتنے ہیں؟ ریکارڈ موجود ہے۔ زیبرے کتنے ہیں؟ ریکارڈ موجود ہے۔ ہاتھی کتنے ہیں؟ ریکارڈ موجود ہے۔ کتے بلے کتنے ہیں؟ فراڈیے کتنے ہیں؟ ریکارڈ موجود ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، بندے کتنے ہیں، فراڈی کتنے ہیں، حرامی کتنے ہیں، جھوٹ بولنے والے کتنے ہیں، لوٹنے والے کتنے ہیں، تے دودھ پانی پانے والے اندر ریکارڈ نہیں ہوئے گا؟ وہ بھی ہوئے گا۔ تو کیمیکل کا دودھ بنانے والوں کو کوئی نہیں ہے۔ منڈی میں امام الانبیاء تشریف لے گئے، دانوں میں ہاتھ ڈالا، نیچے تر تھے، پوچھا لمن، کس کا ہے؟ سچ بولا، کہنے اللہ کے رسول میرے ہیں۔ تو نے کیوں ایسے کیا ہے؟ اس لیے کیا بہت اچھا لگ جائے۔ فرمایا جو ایسے کرے گا لیس من غشنا فلیس منا، ایسے کرے گا اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو کتنی فراڈیاں منڈی میں چلتی ہیں۔ ہلدی آج کل آ لی ہے نا، ہری ہلدی ریڈیو میں بک رہی ہے، تو خشک ہلدی، خشک ہلدی، خشک جنوں اسی کی کہہ سکتے ہیں، وہ مہنگی تے پیسی ہلدی سستی۔ سبحان اللہ، میں ہی کہنا تسی آرام نہ سونا، بس ہلدی پیسی ہوئی سستی تے گڈیاں ہلدی دیاں سکی وہ مہنگی۔ تے میں پوچھ لیا بزرگ کو، کہنے لگے جی میں تو تمہیں بڑا بڑا عالم سمجھتا، یہ نویں مصیبت پی گئی کہ تسی ایڈے سادے ہو۔ اور میرے ایک دوست نے انہوں نے کسی دوست نے کہا یار موٹر سائیکل چاہیے، وہ کہتے موٹر سائیکل تو نہیں ویسپا ہے، وہ کہتے یار ویسپا تو چلا ہی نہیں سکتا، وہ آتا میں تو تمہیں بڑا بڑا عالم سمجھتا ہوں۔ سوال سمجھ لگی، جواب نہیں سمجھ۔ ہوں میں اگر نہیں چلا سکتا تو میرا بڑا عالم ہونا ویسپا لے تو کیا؟ وہ کہتا حضرت صاحب یہ خالص ہے، اس واسطے مہنگی ہے، یہ رلا ہے ملا تے داڑھی نو پوری رنگ مہندی بھی لائی ہے تے کنگھی بھی کور رکھی ہے تے بیچے ہوئے۔
تو انہاں لے لگے سکنے یہ اندر جڑی پیڑ ہوندی ہے نا اسے پاسے ہوندی اللہ جانے کی پایا وہ کوٹ کوٹ کے پیس پیس کے کھوائی وہ دب دب کے پا بھی لیا تو رج رج کے کھا بھی لیا. حضرت قرآن و حدیث کو ہم نے مذاق بنایا ہے. صرف روٹی کمانا اور کوڑا اکٹھا کر کے گھر لے جانا اور معصوم بچوں اور بوڑھے والدین کو بستر پہ بیٹھے ہوئے حرام کھلانا ایک الگ جرم ہے. یہ چھوٹا جرم نہیں ہے, اس پر غور کیا جائے. فرمایا ان ھذا القرآن, سبحان اللہ, یہ جو قرآن کتاب ہے یقص علی بنی اسرائیل, بنو اسرائیل کی کہانیاں بیان کرتا ہے. یہ بڑے فراڈی نے. یکتبون الکتاب بایدیہم, توجہ کریں یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں, قرآن و حدیث کی باتیں. یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. یہ باتیں خود لکھ دے, اس کے اندر ایڈ کر دے, کہتے ہوا من عند اللہ, یہ بھی اللہ نے نازل کی ہے. فتوے, سبحان اللہ. آج کتنے صوفی ہیں طویل لکھنے والے, وہ زعفران منگواتے ہیں. تجھے اندازہ فرماؤ, کلم دعا تو نہیں لکھنا, طویل زعفران نہ لکھنا. وہ بیچارہ پریشان مسکین ہوتا, حضرت صاحب مجھے تو پتہ نہیں کتوں لگنا ہے, خالص بے نال شرط خالص لکھنا. انہوں نے پیسے 3000 لے لو تو آپ ہی لائے ہوئے, اللہ لگا چلے پھر ٹوٹ پہ نا کاروبار. پھر وہ طویل لکھا جائے گا زعفران کے ساتھ. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا, ہم نے نسخہ آپ کو بتا دیا, سورہ فاتحہ پڑھو, الحمد شریف پڑھو, سبحان اللہ, اور قل هو اللہ پڑھو, آخری 2 قل شریف پڑھو, پھونک مار کے چہرے پہ پھینک لو. ساری دنیا کے ان وظیفوں سے سب سے بہترین علاج پاک پیغمبر نے امت کو بتا دیا. کسی صوفی پھر ایک اور بتا دیا, سب سے بڑا ولی تمہاری ماں اور باپ ہے. کوئی پیر فقیر, کوئی شیخ الحدیث, کوئی شیخ القرآن اس کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکے گا. جب ماں کہے گی نا اللہ میرے لاڈل آرام دے دے, ابا کہے گا نا اللہ میرا پتر بیمار ہے شفا دے دے, سب سے بڑی قیمتی دعا, سب سے بڑا علاج اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہے. او اس طرح میں یہ نہیں کہتا کہ علماء کی خدمت نہ کریں, ان سے سوال نہ کریں, دعا نہ کریں, کراؤ, لیکن ماں سے تو کراؤ. ابے کے ساتھ رابطہ تو قائم رکھو. ایک اور میں نے واقعہ سنانا پے گا. یہ 2 شیخ الحدیث جڑے بیٹھے نا کرسی انہاں واسطے. سعودی عربیہ میں ایک بندے نے, بابا جی نے کیس قاضی کے سامنے پیش کیا. یہ شاندار واقعہ. تو قاضی کے سامنے کیس یہ پیش کیا اپنے بیٹے کے خلاف. قاضی نے پوچھا, بابا جی یا شیخ الکریم آپ یہ بتائیں مسئلہ کیا ہے. کہنے لگے میرے بیٹے کو آپ کہیں فیصلہ کریں کہ مجھے صرف 1 ریال مہینے بعد یا ہفتے بعد, وہ ٹائم بتایا, پوری بات مجھے ذہن سے اتر گئی ہے. وہ کہنے لگے حضرت آپ ماڑے. کہنے لگا ماڑا تو نہیں, میرے پاس تو بے شمار مال و دولت ہے. مال و دولت میرے پاس ہے, گاڑیاں, مکان, نوکری چاکری, سارا کچھ ہے, لیکن یہ فیصلہ کیا کرا ہے. کہنے لگا میرا بیٹا کارو اتنا مصروف ہے, کبھی میں نے اپنے بیٹے کی شکل ہی نہیں دیکھی. میں اپنے پتر کی شکل ویکھن واسطے پابند کرنا کہ کم از کم میرے ساتھ ملاقات ہو جائے. آپ اندازہ فرمائیں کہ جن والدین کو یہ حسرت رہے اور بیٹا اپنے باپ کو نہ زیارت کرائے نہ زیارت کرے, اس کی مال و دولت, اس کی خوشیاں اور اس کا مالدار ہونا کس کھاتے میں جائے. ایک اور ماں کی داستان میرے پاس شکایت کے طور پہ ہے. میں نے ساری زندگی اپنے پتر افسر سے پوچھا, پتر تیری تنخواہ کتنی ہے. ساری زندگی ماں مر گئی, قبر میں چلی گئی ہے, پتر اب بھی زندہ ہے. اس نے ساری زندگی اپنی ماں کو تنخواہ نہیں بتائی. لیکن یہ مقابلے کو اور سن لو, یہ میں خطبے پہ بیان کیا. یہ بھی عام آدمی ہے, سادہ بندہ ہے, معذرت کے ساتھ بھینسوں کا کاروبار, دودھ بیچنے کا, گجر برادری ہے. وہ کہندا ہے استاد جی میں مجھاں دا دودھ چو کے نا تے جدوں بیچنا تے سارے پیسے میں جا کے بیبیراں نوں دینا, اور صدقے جا انہاں اداماں تے انہاں جملیاں دے, میں وہ سارے پیسے وٹ کے تے اپنے بیبیراں نوں دینا, تے اس تو بعد میں کہنا بیبا جی مینوں نا 100 روپیہ دے. تمہیں گل سمجھ لگ گئی. سارے پیسے کما کے اکٹھے کر کے دودھ بیچ کے ہزاروں روپے والدہ محترمہ کے ہاتھ پہ, کہتا ہے بیبیروں دے, دیسی آدمی ہے نا, میں سارے پیسے بیبیروں دے دینا, پھر میں کہنا
بیبے جی مینو 100 روپیہ دو. میری والدہ جب مجھے وہ 100 روپے دیتی ہے، دنیا میں کوئی ایسی نعمت اور مزہ نہیں جڑا میرے کو مزہ آتا ہے. یہ بھی ایک انداز ہے، آپ اندازہ کر لیں. اسی مضمون کو ایک اور طریقے سے میں بیان کر سکتا ہوں. حافظ ارشد صاحب، پروفیسر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی برکت دے، بیمار ہیں، عمر سیدھا ہیں، اور بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر ان کے شاگرد ہیں، وہ ان کے استاد ہیں. انہوں نے وہ والدہ زندہ سی، بیمار سن. اسی تیماردار سی گئے، مجلس سے بیٹھے، ایک ساتھی نے سوال کر لیا کہ پروفیسر صاحب والدہ صاحب تواڈے نال رہندے نے؟ سبحان اللہ. پروفیسر جواب دے نہیں میں والدہ کے ساتھ رہتا ہوں. اور وہ گل نہیں سمجھ لگی. اور ہون تک جی میرے نال رہندے جی بیبے ری میرے، اور گل ایک ہی ہے، لیکن احترام کا زمین و آسمان کا فرق ہے. کہ نہیں میں والدہ کے ساتھ رہتا ہوں، ماں اصل ہے، میں ان کا پتر ہوں، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں. یہ وہ مسائل ہیں، یہ وہ روحانی ڈوز ہے جس سے طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی، ایمان کے اندر بڑھوتری بھی آئے. تو عرض کرنا مقصود یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اور بھائی سنو، اللہ فرماتے ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، یہ بنو اسرائیل کی باتیں اکثر بیان، اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، جس میں بنو اسرائیل اختلاف کرتے ہیں. کبھی نبیوں کے خلاف یقتل الانبیاء، کبھی نبیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کبھی نبیوں کو جلا وطن کیا جا رہا ہے، کبھی نبیوں پہ الزام تلاشیاں کی جا رہی ہیں، کبھی جنت کے خلاف، کبھی فلاں کے خلاف. یہ بھاری بک بک اللہ فرماتے ہیں ہم بات بیان کرتے ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مجسمہ ہدایت ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. یاد رکھو اشرف اللغات عربی زبان ہے، اس میں اللہ نے قرآن فرمایا. اشرف الرسل پہ فرمایا، اشرف الملائکہ لے کر آئے، اور سب سے قیمتی ترین عزت و شرف والی لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور جو مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور کس وادی میں؟ ام القری، مکہ مکرمہ، جہاں ایک نماز پڑھنے کی لاکھ بنتی ہے، ان وادیوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا. اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ محفوظ رہے گی، میں نے نازل کیا ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ جنتیوں کی زبان بھی عربی، جنت میں جانے والوں کی زبان عربی، اور سوال جواب عربی میں، سبحان اللہ، اور قرآن بھی عربی میں، رسول بھی عربی، اور سارا سلسلہ. فرمایا یہ ہدایت اور رحمت ہے. ہاں ارشاد ہوتا ہے ان ربک یقضی بینہم، تیرا رب ان کے درمیان فیصلے کرے گا بالحکم، اپنے فرمان سے، اپنے حکم سے. وہو العزیز العلیم، اللہ غلبے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. اے میرے پاک پیغمبر فتوکل علی اللہ، بس اللہ پر یقین کریں، بھروسہ کریں. تعلیمات ہیں، رسالت مآب سے زیادہ کس نے توکل کیا ہے؟ رسالت مآب سے زیادہ کس نے اللہ پر ایمان کا اظہار فرمایا پریکٹیکلی؟ تو اس کے باوجود امت کو اس کے اندر شامل کیا ہے. فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین. اے نبی پاک، آپ کا موقف، آپ کا رویہ، آپ کی چلن، آپ کی سیرت واضح طور پہ حق ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے. آپ کا موقف، آپ کا بیان، آپ کا فتویٰ، آپ کی رائے، آپ کا حکم، سارا ہی صراط مستقیم ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. سارے وہ دلائل ہیں. اللہ سے میری دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ہماری حالت میں رحم فرمائے، اللہ باران رحمت نازل فرمائے، اللہ میری ملک کی حفاظت فرما، اللہ چور اور ڈاکیوں سے ہماری ہمیں نجات فرما، اللہ لوٹنے والے، حرام خوریاں کرنے والے، فراڈیاں کر کے ملک و ملت کی تباہی کر لے جانے والوں سے اللہ ہمیں نجات دے دے. تیری مہربانی اللہ آسان فرما. توجہ جی، ارشاد ہوتا ہے اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ولا تحزن علیہم، آپ ان پہ غم زدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں. ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور آپ تنگی محسوس نہ کریں یہ جو مکر و دجل، فریبیاں، حیلہ سازیاں کرتے ہیں آپ کے خلاف. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ سزا کا، عذاب کا، قیامت کا کب آئے گا؟ ان کنتم صادقین، او بھائی اگر تم رسول پاک اور اس کے ایمان رکھنے مومن کے سچے ہو تو بتاؤ. یہ سوال کرتے ہیں منکرین. قُلْ عَسَىٰ، آپ فرما دیں قریب ہے، ان یکون رادفا لکم، اور تمہارے فوراً بعد ہی آ جائے، وہ پیچھے تمہاری لگی ہوئی ہے وہ ہلاکت اور تباہی.
بعض الذی تستعجلون، جو تم جلدی ڈیمانڈ کرو، آسمان گرا دو، عذاب لے ہو، موت لے ہو، ہلاک لے ہو، جس نے بعض بے نہیں کرتے بیبیاں اور ٹوٹ مرنے پر لکھ لعنت تیرے ہے نا گا تے کھوتی ریڑھی لے کر تیرے شاہی مر جان اور سمجھ لگتی جی بھائی کھوتی ریڑھی والا اتنے بیٹھا ہے کہی جانا تیرے شاہی مر جان، تیرے شاہی مر جان، تے سائیں کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر میں یہ قبول کر لوں تو گھنٹہ کر پاؤں تو بنا کتنے ریڑھی والے پھڑک کے بھرے ہوں ٹیر لگے ہوا تو گزارش یہ ہے سمجھنے کی بات ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَادِفًا لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ جو جلدی ڈیمانڈ کر رہے ہو وہ تو تمہاری قریبی ہو سکتی ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ اے نبی محترم تیرا رب بڑے فضل والا لوگوں پہ بڑے فضل رحمت ہے، اللہ کے فضل سے ہم جی رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم زندہ ہیں، ورنہ اگر گناہ کی بو ہوتی لوگ بدبو سے مر جاتے۔ اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں، گناہ کے پردے رکھے ہیں۔ اللہ نے کچھ 60 سال کو گناہ کرتا ہے تائب ہو کے آ جاتا ہے کہ اللہ اس کو تانا نہیں مارتے اور 60 سال کی کرتا رہے ہیں، چل آ گیا چل ٹھیک ہے۔ ولیکن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ تیرا رب نبی پاک سے فرمایا جائے وہ جانتے ہیں مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ جو لوگوں کے دل چھپائے ہوئے ہیں چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں، وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ اور کوئی شے ایسی غائب ہونے والی جو آسمانوں میں زمین میں إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ مگر وہ واضح کتاب ماسٹر کاپی لوح محفوظ کے اندر ہے۔ ان هذا القرآن یقیناً یہ جو قرآن مجید ہے یہ قص علی بنی اسرائیل بنو اسرائیل کی باتیں بیان کرتا ہے، اکثر الذی ہم فیہ یختلفون جن میں اختلاف کرتے ہیں، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یہ کتاب ہدایت بھی ہے رحمت ہے مومنین کے لیے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ تیرا رب ان کے دماغ اپنے فرامین اور حکامات سے فیصلے فرمائے گا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ اللہ غلبے والا حکمت والا جاننے والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ نبی محترم اللہ پہ بھروسہ فرمائے، اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ بے شک واضح حق پر قائم ہیں اور اس پر گامزن ہیں۔